آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر سال جو ہے اس کو ایک تہوار کے طور پہ ہم نے منانا شروع کر دیا. تہوار تو یہ ہے، لیکن یہ تہوار کس بات کی غمازی کرتا ہے اور کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جد و جہد، اس کا بیک گراؤنڈ ہے قربانیاں، اس کا بیک گراؤنڈ ہے مظلوم لوگوں کا پھانسی پر چڑھایا جانا. یہ وہ جد و جہد ہے کہ جو اب سے 136 سال قبل جو ہے شروع ہوئی تھی. شروع تو وہ بہت پہلے سے تھی، لیکن وہ وقت آیا تھا کہ جب لوگ ایک جگہ تمام مزدور محنت کش جمع ہوئے تھے. ان کی لیڈرشپ نے ان کے بنیادی حقوق اٹھائے تھے. خاص طور پہ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ ورکنگ آورز کا مسئلہ تھا، لیکن یہ صرف ورکنگ آور کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ مزدور بھی انسان ہیں، انہیں انسانوں کی طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے. ان کی ایک سوشل زندگی ہے، انہیں آرام کا وقت ملنا چاہیے، ان سے جانوروں کی طرح سے کام نہیں لینا چاہیے. اس کے خلاف یہ جدوجہد شروع ہوئی جو پوری دنیا میں پھیلی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر جو ایک تبدیلی آئی، اور مزدوروں کا جو جھنڈا تھا وہ بہت ساری ریاستوں نے اپنا جھنڈا بنایا. آج ہم پاکستان میں اس کو جب مناتے ہیں تو ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہم جہاں تک دیکھتے ہیں کہ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے ہمارے ملک میں خاصی قانون سازی ہوئی ہے ان کو سہولیات بہم پہنچانے کے لیے، ان کے رائٹس کو محفوظ کرنے کے لیے. لیکن جب ہم دیکھا، خاص طور پہ صوبہ سندھ نے اس میں لیڈ کیا ہے، کیونکہ یہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، تو اس نے ہمیشہ مزدوروں کے حق میں ہی وہ کھڑی ہوئی ہے اور ان کے لیے آواز اٹھائی ہے. تو یہاں ہم نے سندھ میں بہت پرو لیبر قانون سازی کی ہے، اور جس کا کہ پھر دوسرے صوبوں نے اس کو فالو اپ میں آئے ہیں اور انہوں نے وہی کیا. لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جہاں تک اس پہ عمل درآمد کا تعلق ہے تو صورتحال جو ہے بہت زیادہ دگرگوں ہے. میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ پورے ملک میں 80% پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں میں مزدور قوانین پہ اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. آپ سے منیمم ویج کا مسئلہ لے لیجئے. ابھی جو پچھلا منیمم ویج ہے جو کئی صوبوں میں 17,500 ہے، کئی صوبوں میں 19 ہے، کہیں 20 ہے، لیکن وہ منیمم ویج بھی ادا نہیں کیا جا رہا. سندھ نے سب سے پہلے اب سے چند ماہ قبل جو ہے منیمم ویج 25,000 روپے مقرر کیے. اس کے بعد پھر اب یہ نئی حکومت آئی تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو ہے 25,000 پورے ملک کے لیے کیا، لیکن اس کی عمل درآمد اس پر ابھی شروع نہیں ہے. تو یہ وہ پہلو ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ اگر ہم دیانتداری سے دیکھیں تو ٹریڈ یونینز کی قوت دن بدن جو ہے کم ہوتی جا رہی. وجہ یہ ہے کہ ان کی ممبرشپ جو ہے ختم ہو رہی ہے. مختلف اداروں میں، خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو ادارے ہیں وہ ٹریڈ یونینز کی فارمیشن کے حق میں ہی نہیں ہیں. وہ آج بھی ٹریڈ یونینز کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں ٹریڈ یونین بنانا بے خواب ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھیں جہاں اب سے 10 15 20 سال پہلے بڑی اسٹرانگ ٹریڈ یونین تھی. میں ایک مثال دوں گا، یوم میں پہ میں بات کرتا ہوں بینکنگ انڈسٹری کی ٹریڈ یونینز پر. تو بینکنگ انڈسٹری میں 80% جو تھا ورکرز ہمارے ممبرز تھے. آج جو ہے بینکنگ انڈسٹری میں 80% ورکرز ہمارے ممبر تھے، آج 1% رہ گئے. آپ اپنے یہاں دیکھ لیے، میڈیا میں دیکھ لیں، وہاں بھی گلا گھونٹ دیا گیا ٹریڈ یونینز کا. اور جو دیگر پرائیویٹ سیکٹر کے مل کارخانے لینا دینا وہاں برا حال ہے. ٹریڈ یونین موومنٹ ایز اے ہول انفارچونیٹلی روب زوال ہے، جس کو میں بہت احتیاط کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. دوسری بات جہاں تک امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے، کروڑوں لوگ، 7.25 کروڑ کی آبادی اس ملک میں محنت کشوں کی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 20-25 لاکھ سے زائد جو ہے محنت کش وہ رجسٹر ہی نہیں ہے ای او بی آئی میں، سیسی میں، ورکر ویلفیئر بورڈ میں. تو باقی 6.5 کروڑ لوگ کہاں چلے گئے؟ تو جو قانون سازی ہوئی ہے اس کا بینیفٹ مزدوروں کو نہیں جا رہا ہے. کنسٹرکشن کے جو کہتے ہیں شعبہ ہے، اس میں لاکھوں مزدور کام کرتے ہیں. اسی صورت سے چھاولی والے، سڑک کھودنے والے، محنت مزدوری کرنے والے، یہ کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے. تو ان کی محرومیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ریاست اپنی ذمہ داری ان معنوں میں پورا نہیں کر پا رہی جو کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کو ادا کرنا چاہیے. تو ہم یہاں پہ یوم مئی کے موقع پر ریاست کو بھی بہت واضح پیغام دینا چاہیں گے، حکومتوں کو بھی واضح پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ محنت کا شوام کے ان کے وہ کانسٹیٹیوشنل حقوق ادا کریں، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر فیوچر کے اندر انہیں کسی بہت بڑے جو ہے مزدور تحریک کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کو وہ روک نہیں سکیں گے، اور اس کے نتیجے میں پورا سسٹم بھی تہوبالا ہو سکتا ہے. جی دیکھیں،
دیکھیں مسئلہ ایک ہو چکا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں معیشت کی، ہم بات کرتے ہیں قوانین میں ترامیم کی، تو سٹیک ہولڈر صرف اور صرف سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کو بنایا جاتا ہے. جو مزدور تنظیمیں ہیں، جو مزدور محنت کشوں کی جو بات کرتے ہیں، تو ان کو تو کسی بھی مانیٹری اکنامک پالیسی میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا. جہاں ہماری عدلیہ بھی ہے اس کو بھی کنسرن ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ کی، انڈسٹریل پالیسی کی، ایکسپورٹس کی وغیرہ، ان کو بھی جو مزدوروں کے حقوق ہیں ان کے اس حد تک ان کو احساس نہیں رہتا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم محنت کشوں اور مزدوروں کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ ان کی جو آواز ہے ہماری ملک کی پالیسیز کو فریمنگ میں مدد کرے اور ان کی آواز شامل کر کے ایسی پالیسیاں بنائی جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی لوگوں کو آگاہی نہیں ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی جہاں تک بات ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ یا جوڈیشری یا گورنمنٹ جو ہے وہ لیبر تنظیموں کو ترجیح نہیں دیتی، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں بھی اگر آپ کے 10 پروگرام ہوتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ کے بارے میں یا ایکسپورٹ پالیسی کے حوالے سے یا کہ ایمنیسٹی سکیمز ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ان چیزوں پہ پروگرامز ہوتے ہیں، مگر جو لیبر رائٹس ہیں اور ان کو جو جس طرح ان کو پامال کیا جاتا ہے اس پہ میڈیا کی بھی اٹینشن کم رہتی ہے. تو تمام حلقوں میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایگزامن کریں اور دیکھیں کہ کیوں ہمارے ہاں مزدوروں اور محنت کشوں کی جو آواز ہے وہ کیوں دبائی جا رہی ہے. شکریہ. دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مزدوروں کو جب تک ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے تب تک وہ سارے مسائل جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح سے سامنے نہیں آ سکتے جس طرح سے پہلے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے ایک روایتی طور پہ منا رہے ہیں، حالانکہ روایتی طور پہ نہیں منانا چاہیے. لیکن دیکھیں، ہمارے مزدور بکھر گئے ہیں. ٹریڈ یونین کی پہلے جیسی صورتحال اس لیے نہیں رہی کہ ریاستی طور پہ بہت سارے اداروں پہ پابندیاں لگا دی گئیں. مزدوروں کے ساتھ جو پہلے جو صورتحال تھی اس سے بہت ہٹ کے اور بہت خراب ہے. اب صورتحال پہلے جیسی نہیں رہی. پہلے پارٹیوں میں بہت ساری جو ہماری سیاسی پارٹیاں تھیں، بائیں بازو کی پارٹیاں تھیں، وہ منظم طریقے سے اس لیے بھی سامنے آتی تھی. جب ملنے اور کارخانے ختم کر دیے جائیں تو مزدور اجتماعی طور پہ اس طرح سے اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، اور مزدوروں کو ایک خاص مقصد کے تحت بانٹ دیا گیا. اب مختلف جگہوں پہ ہے تو جدوجہد تو اسی طرح جاری، مگر معاشی مسائل اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ وہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ اس طرح سے جمع نہیں ہو رہا ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جس طرح سے ہوتا تھا. جہاں تک یہ کہ ایک روایتی انداز سے منانے کا، تو دیکھیں ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں روایتی اس لیے بن گئی ہیں کہ جدید دور میں اب ساری چیزیں اس طرح سے گلیوں میں اور سڑکوں پہ کوئی احتجاج بھی ہوتا ہے، اس کے بجائے سوشل میڈیا پہ اس کی زیادہ. جیسے ہمارے یہاں کل بڑا اچھا جلوس نکالا گیا، مشل بردار جو جلوس تھا وہ. تو اس طرح سے مزدوروں کی جدوجہد تو جاری ہے، مگر اس کا رنگ بدل گیا ہے، اور اس کا رنگ بدلنے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری ریاست کی طرف سے بہت ساری پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. ان پابندیوں کی وجہ سے اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے پروگرام مزدوروں کے جس طرح سے پہلے ہوتے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں خود مزدور جو ہیں ان کے معاشی حالات اتنے خراب ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس شہر میں کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی بس ہی نہیں چل رہی، پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے، لوگ آ جا ہی نہیں سکتے، ان کی جیب میں کرایہ ہی نہیں کہ وہ جا سکیں. پہلے تو یہ تھا کہ پوری رات تک گاڑیاں اور بسیں چلا کرتی تھیں، اب کہاں ہیں بسیں؟ آپ جائیں، اب اوبر پہ مزدور تو نہیں جا سکتا نا. یا کون مزدور ہے جو لانڈی سے اوبر پہ بیٹھ کے یہاں پہ آئے گا یا دوسری جگہوں پہ آئے گا؟ تو بنیادی طور پہ جب پورا ڈھانچہ ہی تباہ کر دیا گیا وہ معاشی، تو اس صورتحال میں مزدوروں کی صورتحال بھی خراب ہوئی، اور اس کے ساتھ وہ جس طرح سے پہلے ہوتے تھے ہمارے پروگرام ان پہ بھی بہت زیادہ اثرات نمودار ہوئے ہیں. اصل وجہ یہ ہے. جی، میرا نام بشرا ارائی ہے اور میں آل لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام یونین کی پاکستان کی پریزیڈنٹ ہوں. دراصل 1994 میں ہمارا پروگرام اسٹارٹ کیا گیا تھا.
اور اس پروگرام کو کانٹریکٹ بیس پہ جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا. تو 18 سال گزر گئے. 2008 تک جو ہے ہمیں کانٹریکٹ بیس پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت ظالمانہ رویے اختیار جو ہے وہ کیے جا رہے تھے, جس میں فیلڈ میں, گھروں میں اور دفتروں میں, جس میں ہراسمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جس میں بغیر کسی نوٹس کے ہمیں نوکریوں سے نکال دے. اور ہماری میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ ہماری جو تنخواہ ہوتی تھی وہ 3,190 روپے 2008 کو جا کے پہنچی, نہیں تو 1,000 سے یہ شروع ہوئی تھی. تو اس پہ بھی 6 مہینے لگ جاتے اور پھر اچانک سے کچھ لڑکیوں کو بتا دیا جاتا بھائی آپ تو ہے ہی نہیں جاب میں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے تحریک شروع کی اپنے ڈسٹرکٹ جیکب آباد ٹھل سے, اور پورے پاکستان کا وزٹ کیا, لوگوں کو اکٹھا کیا. میں وکیل نہیں ہوں, میں نے سمپل ایم اے سوشلائجی کیا ہوا ہے. تو میں نے سپریم کورٹ میں ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن داخل کی چودھری افتخار محمد چودھری کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو میں اس وقت شکر الحمدللہ اس پٹیشن کانسٹیٹیوشن پٹیشن سے لے کے اب تک میں نے 6 جو ہیں داخل کی پٹیشنز, اور میں نے 6 کے 6 جیتی ہیں, جس میں 1,05,086 پورے پاکستان کی جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں, پورے پاکستان یہ نہیں کشمیر کی بھی, تو ان کو ریگولر کروایا ہے, ان کے سروسز بک بنوائے ہیں. ان کو آئی ڈی کے تھرو ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس وقت وہ 52,000 یعنی آدھے لاکھ سے اوپر وہ تنخواہ لے رہی ہیں, جو کہ ہمارے لیے بہت ایک اعزاز ہے. جیسے ابھی بھی لڑکیاں بیٹھی سن رہی تھیں, لوگوں کے حالات سن رہی تھی, تو وہ بہت ہم لوگ شکر کرتے ہیں. اب ہمارے ایک اور جدوجہد شروع ہے سروس اسٹرکچر کی, کہ ہمارے جو پچھلے 18 سال ہے وہ کاؤنٹ کیے جائیں اور لینتھ آف سروس سے, یعنی جس نے جتنا کام کیا اس کو سروس اسٹرکچر دی جائے. اس دوران بہت ساری تکلیفیں ہوئیں, گرفتاریاں ہوئیں, ڈنڈے, آنسو گیس, جیلوں میں بھیجا گیا, سکھر کی جیل میں, اسلام آباد کی جیل میں. تو ان چیزوں سے ہم لوگ نہیں گھبرائے. اصل بات ہوتی ہے آپ کا جو لیڈر ہے, مین جو بندہ ہے, وہ اس کو سنسیئر ہونا چاہیے. ہمیں بھی خریدنے کی کوشش کی گئی, لاکھوں روپیوں کی آفریں دی گئی, گاڑیاں, بنگلے, نوکریاں, ایون ہمیں ٹکٹس بھی باہر کی بھیجی گئیں کہ آپ صرف یہ اعلان کر دیں کہ یہ فلاں پارٹی نے جو ہے اس کو ریگولر کیا. کیونکہ یہ محترمہ کا ایک بہت بڑا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک بہت بڑا بہترین ویژن تھا کہ انہوں نے عورتوں کو فیلڈ لیول یعنی بالکل کمیونٹی لیول سے وہ عورتیں اٹھائی جن کو امپاور کیا گیا ہے فائنینشلی, اور ماں اور بچے کی صحت کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے پروگرام اسٹارٹ کیا گیا. افسوس تب ہوتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کے اس پروگرام کو ویلیو نہیں دیتی. حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے اس کا بیسک ڈیزائن نہ چینج کرنے کی بھی درخواست کی گئی تھی, جس میں چیف جسٹس نے یہ آرڈر پاس کیے تھے کہ اس کا بیسک ڈیزائن کسی صورت چینج نہیں ہو. مگر جیسے ہی آئی ہماری میڈم عذرا صاحبہ, تو انہوں نے اس کا بیسک ڈیزائن چینج کر دیا, جس کی وجہ سے ہماری جو بھی سپروائزر ورکر کی پروموشن کی سیٹیں تھیں وہ ساری ختم کر دی گئی ہیں. ہمیں پینل چاہیے, ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, سارا دن بیماری جیسے پولیو کرتے ہیں, کرونا کا کام کرتے ہیں, تو بیماری جو ہے ہم کھاتے ہیں. تو جس کے لیے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ایک تو ہمارا سروس اسٹرکچر لینتھ آف سروس سے دیا جائے, دوسرا جو ہے ہمارا جو بیسک ڈیزائن ہے پروگرام کا وہ دوبارہ بحال کیا جائے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق, تیسرا ہمیں پینل بھی دیا جائے. کیونکہ ہم ہیلتھ کی جو سخت ترین کام ہے, جیسے پولیو جیسا سخت ترین کام ہے, نہ سردی نہ گرمی, کرونا جیسا کام کیا, اور بہت سارے ایسے جتنے بھی کام ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں. تو ہمارے لیے پینل کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے ججوں کو اور کرنل جنرلوں کو پلاٹس ملتے ہیں. ہم لوگوں کو آدھی سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ہم جو ہیں وہ بے گھر ہیں, یعنی کرائے پہ گھروں پہ رہتے ہیں. تو ہمیں بھی پلاٹس جو ہیں وہ دیے جائیں, ہمیں بھی سوسائٹیاں جو ہیں وہ دی جائیں. تو انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں, نہ بھکیں گے نہ جھکیں گے. تو میں اسی لیے یہ کہوں گی کہ ہم وہ پتے نہیں جو ہواؤں سے گر پڑیں, طوفانوں سے کہہ دو اپنی اوقات میں رہیں. بہت شکریہ. پاکستان میں لیبر تو بہت ہے لیکن قانون نہیں ہے, عمل نہیں ہوتا, مسائل بہت ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, فرسٹ آف آل تھینک یو فار گیونگ می این اپرچونیٹی ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ. میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جی یہاں پر خاص طور پر اگر آپ نوجوان طبقے کی بات کریں یا لوگوں کی بات کریں تو خاص طور پر ہر انسان یہ کہتا نظر آتا ہے کہ
यहाँ मसले बहुत हैं, यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। और मैंने तकरीबन काफ़ी अरसा लंदन में काम किया है, वहाँ पर प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर भी हूँ, और दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में मेरा जाके काम करने का इत्तेफाक हुआ है। तो आपको मैं एक छोटी सी बात ये कहूँगी कि जहाँ भी जिस मुल्क में और जिस जगह पर आपको कहीं मसला नज़र आता है, वहीं कोई ईजाद होती है, वहीं कोई दरियाफ्त होती है, वहीं कोई कारोबार होता है। तो पूरी दुनिया के जो तमाम लोग वो इस डेवलपिंग वर्ल्ड में आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों तैयार हैं? क्योंकि यहाँ मसले हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने मसलों से बिल्कुल नहीं मुंह मोड़ना चाहिए कि इन मसलों की वजह से कोई हमें रुकावट नहीं, बल्कि हमें इसे एज अ मौका और अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। दूसरी बात, आपने जब ये कहा कि जी हमारे यहाँ पर मज़दूरों को हुकूक नहीं मिलते, और यहाँ पर जब वो अदालतों में जाते हैं तो उनको टाइम पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी नहीं होती। मैं इन बातों से यकीनन अग्री करती हूँ, क्योंकि इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। एक मुसल्लमा हकीकत है और बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। तो मेरा आपसे इस बारे में सिर्फ यही कहना होगा कि जी कि हमारे जो एग्जिस्टिंग मसले हैं उनके अलावा हमें अब जो अपने आगे आने वाला मुस्तकबिल है, और ख़ास तौर पे जो हमारी नई नस्ल है, जिसमें मज़दूर भी हैं, जिसमें प्रोफेशनल्स भी होंगे और जिसमें मैनेजमेंट भी होगी, एज़ यूजुअल वो मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स निभाएगी। तो क्या हमने अपने आने वाले यंग नौजवान मज़दूर तबके के लिए क्या हमने उस लेबर पॉलिसी में, क्या हमने उस चार्टर ऑफ डिमांड में, या क्या उस जो हमने CBA का जो अग्रीमेंट होता है, या जो हमारी ट्रेड यूनियन का मंशूर है, या जो हमारी मजदूर तंजीमें हैं उनका मंशूर है, उसमें हमने क्या इन बातों का ख्याल रखा है कि जब क्लाइमेट चेंज होगा, जब 1.5 डिग्री से ज़्यादा सेंटीग्रेड हो जाएगा और ये मैनुअल काम करना पॉसिबल नहीं रहेगा, जब ऑटोमेशन की वजह से ये मशीनें हमें रिप्लेस कर देंगी, तो क्या हमने उस स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए, क्या उस फ्यूचर में आराम से और मुनसिफाना तरीक़े से दाखिल होने के लिए क्या हमने अपनी नौजवान नस्ल के लिए कोई प्लान बनाया है? क्या कोई हिकमत अमली सोची है, या हम अभी ख्वाबिदा बैठे हैं कि जब कोई मुस्तकबिल का क्राइसिस हमारे सर पर आएगा उसी वक्त हम सोचेंगे? असल में ये है कि हमें तकसीम दर तकसीम कर दिया। अब मजदूर का नाम लेना भी हम सरमादार जो हैं वो गुनाह समझा जाता है। मुल्लाओं हमें ठेकेदारी निज़ाम ने इतना मफलूज कर दिया, हमने सरमादारों ने हमें दीन के हवाले से इतना तकसीम दर, बरेलवी, शिया, सुन्नी, देवबंदी, इधर से हमें काट दिया। इधर हज़ारा, स्वात, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, पुख्तून, पठान, पंजाब, इधर से हमें अलहदा कर दिया। अब मजदूर का नाम लेना भी जो है वो कोई गवारा नहीं करता है। अब कह रहे हैं कि जी क्या हुआ, ये बड़ा साजिश हो के मजदूरों को आज इस लेवल तक ले आए हैं। मजीद भाईजान, मेरा ताल्लुक़ है ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ कॉन्फेडरेशन एपनिक, जो है साफ़ियों और अखबारी कारकुनों की जो तंजीम है, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ और जंग यूनियन का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। असल में बात यह है कि जो मज़दूरों ने आज से 136 साल पहले जो एक शमा रोशन की थी कुर्बानी दे करके, उसके असरात कुछ अरसे तक तो रहे, मगर उसके बाद बतादीज वो कम होते गए। ये अलमिया है कि हमारे लोग मुत्तहद नहीं हैं। अगर हम मज़दूरों के साथ तमाम मज़दूर एक हों तो अपने वो जो हमारे साथ हुकूक सल्बी की जाती है तो हम अपने हुकूक ले सकते हैं, मगर ये कि इसके लिए ज़रूरी है कि हमको एक होना पड़ेगा। ये फोरम जो है आज, ये कुम मई के हवाले से हम यहाँ आर्ट्स काउंसिल में खड़े हुए हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि सबको ये इकट्ठा किया जाए, अपने लेबर कवानीन के ऊपर इम्प्लीमेंट कराया जाए, और अपने जो हमारे जो राइट्स हैं, जो हकीकी जो राइट्स हैं, हम इंशाल्लाह उसको गेन कर सकते हैं। देखें जी, पहली चीज़ जैसे हमारी यूनियन है, जंग यूनियन है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो हम अपने इदारे में हर जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं अपने अपने इदारों में बेहतरी लाने के लिए जो भी मैनेजमेंट है उनसे बातचीत करें, उनसे जो हमारे जो बुनियादी जो चीज़ें हैं वो उनसे हासिल करें, और फिर और सबको हम इकट्ठा करें और अपने लोगों जिनको आगाही नहीं है उनको बताया जाए कि भाई हमारे राइट्स ये हैं और हमें ये चीज़ें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक मिल सकती हैं।
الرحمن الرحیم، میں سید قاسم شاہ یونائٹڈ میونسپل ورکر فیڈریشن کا چیئرمین ہوں۔ 1886 کے اندر مزدوروں نے اپنے حق کے لیے، ڈیلی اجرت کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے، ٹائمنگ کے لیے جب انہوں نے احتجاج کیا تو شکاگو کے مزدوروں پر گولیاں برسائی گئیں۔ جب گولیاں ان پر برسائی گئیں تو ان کو لہو لہان کر دیا گیا۔ اسی دن سے یہ یوم مئی منایا جاتا ہے، مزدوروں کا دن کہلاتا ہے۔ اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ریاست کے، مزدور اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ آج کل جیسے 25,000 روپے کر دی گئی مزدور کی بنیادی جو ہے نا وہ اجرت ماہانہ، تو اسی طریقے سے جدوجہد کا نتیجہ ہے 25,000 روپے آج کل کے مہنگائی کے دور کے اندر وزیر اعظم اپنا خرچہ پورا کرے، 25,000 میں وزیر اعلیٰ اپنا خرچہ پورا کریں، 25,000 روپے میں تمام جو لوگ ہیں اسٹیک ہولڈر، بڑے بڑے سرمایہ دار، وہ اپنا خرچہ پورا کریں۔ لہذا آج دیکھتے ہیں آپ ہر جگہ مزدور خودکشی کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا خودکشی کر رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے نٹی چٹی کے پل سے بھی ایک عورت کود گئی اپنے بچوں کے سمیت، تاہم اسے بچا لیا گیا، مگر مزدور آئے دن خودکشیاں اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ مزدوروں کی بیسک اجرت جو ہے وہ کم ہے، 25,000 بھی بے حد کم ہے۔ یہ جو 25,000 جو بڑھایا گیا آپ نے جو کہا ہے، کیا یہ صوبائی حکومت نے اناؤنسمنٹ کیا یا وفاقی نے بھی کیا ہے، صوبائی نے بھی کیا ہے؟ اس پر عمل درآمد ہو چکا ہے؟ اس پر عمل درآمد کے لیے نوٹیفیکیشن انہوں نے نکالا ہے کہ ہر ادارہ 25,000 روپے دے، مگر مانیٹرنگ نہیں رکھی، جس کی مانیٹرنگ نہ ہونے کی وجہ سے کہ کسی بھی ادارے میں جب مانیٹرنگ نہیں ہوگی، آپ اعلان کر دو گے کہ بھئی اس آدمی کو اتنی امداد دے دی جائے۔ اب جیسے آپ نے اعلان کر دیا کہ بھئی جو چائنا کے جو لوگ مرے ہیں ان کے لیے اتنے کروڑ روپیہ، مگر آپ ان کو دینے کے لیے آپ چیک اینڈ بیلنس بھی تو رکھیں کہ ان کے چیک اینڈ بیلنس دیا جاتا ہے، ان کو پیسے نہیں دیے۔ اس طرح مزدوروں کی اجرت کے متعلق بھی چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ آپ اس سے جو تعلق رکھتے ہیں مزدوروں کے حوالے سے، آپ مزدوروں کے حوالے سے تعلق ہے آپ کا، تو آپ لوگوں کی اس یونین میں اب تک مزدوروں کے لیے کیا کیا خیال ہے؟ ہماری یونین میں کے ایم سی کے اندر ہم سیاست کرتے ہیں، کے ایم سی کے اندر مزدوروں کے لیے جدوجہد کا آغاز ہم نے کیا، ہماری باجی کنیز فاطمہ نے، اور وہ مزدور لیڈر تھی تو انہوں نے سب سے پہلے یہاں پہ ڈیلی ویجز پہ لوگوں کو رکھا جاتا تھا اور شام کو نکال دیا جاتا تھا۔ ہم نے ان مزدوروں کو مستقل کیا اور مستقل کرنے کے بعد ان مزدوروں کی جو ہے نا ٹی اے ڈی اے میں اضافہ کیا، ان کے ہاؤس الاؤنس میں اضافہ کیا، ان کے کنوینس الاؤنس میں اضافہ کیا، ان کے ماہانہ اجرت میں اضافہ کیا، ان کے پر ڈے جو ورکنگ ہے اس میں اضافہ کیا اور ان کو مستقل کیا کے ایم سی کے اندر اور ڈی ایم سیوں کے اندر۔ اب میں آپ سے یہی پروگرام میں دینا چاہتا ہوں کہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں مزدوروں کی اجرت بہت کم ہے، اس کو بڑھایا جائے اور تمام جو بارڈر ہیں انہیں کھولا جائے۔ تمام جو بارڈر ہیں، ہمارے پاس افغانستان کا بارڈر ہے، ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایران کا بارڈر ہے، ہمارے پاس انڈیا کا بارڈر ہے، ہمارے پاس چائنا کا بارڈر ہے، یہ چاروں بارڈر کھولے جائیں۔ اور اس سے بارڈر کھلنے سے کیا ہوتا ہے، کھانے پینے کی اجناس جو ہیں وہ بآسانی آتی ہیں۔ آج جو مہنگائی اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ہمارے بارڈر بند ہیں، لہٰذا ایسی حکمت عملی اپنائی جائے کہ سخت سیکورٹی کے اندر بارڈر کھولے جائیں اور کھانے پینے کی اشیاء کو الاؤ کیا جائے، اس سے بہتری آئے گی۔ اور ہمارے ہاں فروٹ اور سبزیاں اسٹور کرنے کا سسٹم نہیں ہے، اگر انہیں اسٹور کر دیا جائے، ہزاروں مزدور، کیونکہ زرعی ملک ہے اور زرعی ملک میں یہ ترقی ضروری ہے کہ آپ جب تک اسٹور نہیں کریں گے سبزیاں اور فروٹ، ہمارے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی۔ اور کچھ یہ بات بتا دو بس، اور کچھ نہیں۔ ہاں کیوں ہے؟ کیوں؟ میرا نام محمد علی کامریڈ ہے اور میرا تعلق کمیونسٹ پارٹی نظریاتی میں کارکن ہوں، اور ہمارے جو آباب تھے وہ بھی ٹریڈ یونین میں رہے ہیں۔ آج جو مزدوروں کا جو اصل جو مسئلہ ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ جو پچھلی حکومت جو گزری ہے جو 3.5 پونے 4 سال میں، اس نے کافی لوگوں کو نکالا۔ اصل جو مسئلہ ہے ضروریات کا، مزدوروں کی جو تنخواہیں، بونس اور ان کو روزگار، اصل چیز اگر وہ میسر ہو جائے، ہمیں اس حکومت سے یہ توقعات ہے کہ جناب آپ ہمارے سارے مطالبات مانیں۔ لوگ جو جتنے بھی صنعت کار ہیں، ہمارے اخباری صنعت کا میں بھی کارکن ہوں، جہاں اخبارات بند ہوئے ان صنعت اور جو اخباری صنعت کے اندر جو لوگوں کو نکالا گیا ہے، عوام اخبار، ڈیلی نیوز اخبار، نوائب وقت ہیں، کئی اخبارات بند ہو کے دوبارہ اس کو بحال کیا جائے۔ ایسے مسائل کو حل یہ کرنا چاہیے، ان کو بحال کیا جائے، مسائل حل ہوں گے اور ان کو روزگار دیا جائے، اور جو ان کے جو بینیفٹ ہیں ان کو ادا کیے جائیں۔ لوگوں مزدوروں کو اگر مسئلے کو اگر بیٹھ کر ایک بہت بڑی کمیٹی بنا دی جائے، حکومت میں میاں نواز شہباز شریف سے یہ اپیل کروں گا کہ جناب آپ ان سب کو بلائیں اور ان کی ایک باقاعدہ میٹنگ کریں آپ، تاکہ ان کے مسائل کو سنا جائے اور ان کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اصل مسئلہ ان کا یہی ہے۔